السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین ادام، دور و دراز سے آئے مہمانان خصوصی اور میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنیں، آج کی اس خوبصورت محفل میں جس موضوع پر میں لب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم آزادی۔ آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کا دن یعنی 15 اگست 1947 کو ہی ہمارے ملک انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کے جد و جہد، جان و مال کی قربانیاں، قید و بندگی کے ثبوتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج کا دن، آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے گئے اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر اب افسوس آج ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے ان میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریر کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام ناہید خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی، اور جب تک ہندوستان کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک کہ مولانا ابوالکلام رحمہ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کی جائے، جب تک کہ ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو، یا انتہائی افسوس کا مقام ہے ایک طرف فرقہ پرستی ظلم طاقتوں کے ہندوستان سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوانوں کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ اور جنگ آزادی کے کردار ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اسے جدھر سے ہکارا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان برادران وطن کو یہ بات بتا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ملک اور اپنے وطن کا وفادار رہا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے تو اہل وطن کی ظلم و زیادتی کے سبب اپنا وطن عزیز ترک کر رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے شہر کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں بلکہ اس سرزمین سے محبت ہے، لیکن اس سرزمین کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی مال سے دینی پڑے یا جان سے، ہم کسی صورت میں اپنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے مالٹے کی تنگوا تاریخی کو کوٹریوں میں سب روز گزارے تھے، علماء صادق پور ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کوششوں کے بدولت آج ہم ہندوستان کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہندوستان کے دوست نما دشمنوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور، ہر صدی میں جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کا آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، اور مسلمانوں کی دلوں میں وطن کی عزیز کس قدر محبت ہے ایک مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہندوستان کی تاریخ اس کی گواہی دے گی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ہندوستانی مسلمان اس ملک کے سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا، وطن عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا لیکن اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ ہمارے دور کے ایک شاعر نے وطن کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یا امکان نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو یوں ہی وطن کی محبت جگا کر رہنے کی توفیق دے، اور آخر اللہ تعالیٰ فرقہ پرستی مسلمانوں کو ہندوستان سے تعصب کی عینت اتار کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام